الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے انسانیت پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے صداقت و امانت کی تعلیم انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے حضور علیہ السلام نے صداقت و امانت کی تعلیم انسانیت کو عطا فرمائی، اور ایسی ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام صادق اور امین آپ کا ایک بہت معروف لقب ہے، اور حضور علیہ السلام کی صداقت و امانت اس وقت بھی معروف تھی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام قبل اعلان نبوت بھی صادق و امین کے لقب سے معروف تھے، اور ہر شخص حضور علیہ السلام کو صادق اور امین ہی مانا کرتا تھا، اور اس وجہ سے بھی حضور علیہ السلام سے لوگ محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب جوانی کے عالم میں تھے تو کعبہ مشرفہ کو از سر نو تعمیر کیا جا رہا تھا۔ کعبے کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حجر اسود کو کعبے میں نصب کون کرے گا، کون اٹھا کر رکھے گا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے، اور ہر قبیلے کا سردار یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا، ان کے درمیان طے یہ ہوا کہ کل صبح میں جو بندہ سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا یہ شرف اس کو دیا جائے گا، اور وہ حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کے اندر نصب کرے گا۔ یہ معاملہ مدنی چینل کے ناظرین ایسا تھا، تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حجر اسود کو اٹھا کر کعبے میں لگانے کی بنیاد پر لوگوں میں لڑائیاں ہو سکتی تھی، قتل و غارت گری ہو سکتی تھی، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ صبح جو بندہ مسجد حرام میں سب سے پہلے آئے گا اس کو یہ مقام اور منصب دیا جائے گا کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب کر دے۔ لہٰذا صبح کا سبھی انتظار کرتے ہیں، جب صبح کی پہلی کرن پھوٹتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد الحرام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب سارے قبیلے کے سردار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سبھی پیچھے رہ گئے، اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوئے، تو یوں استحقاق ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب فرمائیں گے۔ لیکن جب یہ حضور علیہ السلام کو سرداروں نے دیکھا، جب سب لوگوں نے حضور علیہ السلام کو مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، حضور علیہ السلام سب سے پہلے مسجد الحرام میں آ گئے، تو جو الفاظ ان لوگوں نے کہے تھے، مدنی چینل کے ناظرین وہ الفاظ بھی سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ھذا محمد الامین قد رضینا بہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امین ہے، امانت دار ہیں، اور ہم ان کے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں لگانے پر بالکل راضی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا امین ہونا اس وقت بھی معروف تھا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیسا معاملہ کیا۔ حضور علیہ السلام کی حکمت، آپ کا تدبر اور معاملہ فہمی دیکھیے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر عطا فرمائی اور حجر اسود کو اپنی چادر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اور پھر فرمایا کہ اس چادر کے کونوں کو جو ہے، ہر کونے کو فلاں فلاں قبیلے کا سردار تھام لے۔ تمام سرداروں نے اس چادر کو اٹھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حجر اسود کو لے کر آئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت اور تدبر تھا، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و صداقت اس وقت بھی معروف تھی، اور لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، واللہ انی لامین فی السماء و امین فی الارض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور میں زمین میں بھی امین ہوں۔ آسمانوں میں بھی فرشتے بھی آپ کو امین جانتے ہیں، امانت دار جانتے ہیں، اور زمین میں لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین جانتے ہیں، امانت دار جانتے ہیں۔ ایسی امانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت داری پر، آپ کی امانت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر لوگ کتنا بھروسہ کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ایک مثال میں آپ کو لے کر چلوں گا ہجرت کے واقعے کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی طرف، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا لوگوں نے محاصرہ کر لیا تھا، سارے قبیلے کے لوگ ایک مجمع کی صورت میں گھر کا محاصرہ کر کے جمع ہوئے تھے، جانی دشمن بنے ہوئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جیسے ہی باہر تشریف لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن وہی لوگ جو باہر قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، انہی لوگوں کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں۔ ایسا معاملہ، ایسا واقعہ اگر کسی اور کے پاس ہو تو پھر بندہ جو ہے ناجائز کو بھی جائز سمجھنے پر تل جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری دشمنی پر ہے، یہ چیز نہیں دوں گا، ایسا نہیں کروں گا، ویسا کر لوں گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی امانتوں میں خیانت کا نہ سوچا نہ ہی فرمایا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا، اے علی رات یہاں آرام کرو، صبح کو اہل مکہ کی یہ امانتیں لوٹا دینا، اور پھر تم بھی مدینے کی طرف آ جانا، ہجرت کر کے تم بھی آ جانا۔ اندازہ کیجئے جو جانی دشمن ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں، اگرچہ ہم ان کو ستا رہے ہیں، لیکن ہم کتنا کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی ان کو ستا لیں، لیکن اتنا پھر بھی بھروسہ ہے کہ یہ ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے، یہ امین پھر بھی رہیں گے، یہ جھوٹ اس وقت بھی نہیں بولیں گے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان لوگوں کی امانتیں بھی موجود ہوتی تھی جو آپ کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ابو جہل ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اس کو جھٹلاتے ہیں کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کی صداقت و امانت تو ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن بھی، ابو جہل جیسا شریر آدمی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا نہیں مانا کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین ہی مانا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 33 کو بھی نازل کیا، چنانچہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اے حبیب علیہ السلام، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ تو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل ہی کا واقعہ ہے کہ اخنس بن شریق یہ ابو جہل کو تنہائی میں لے کر جاتا ہے، اور تنہائی میں لے جا کر ایک سوال ابو جہل سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اے ابو الحکم، ابو جہل کی یہ کنیت تھی، کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری اصل رائے کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تمہاری اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟
تنہائی میں لے جا کر ابو جہل سے اخنس بن شریک یہ سوال کرتا ہے۔ ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ غور سے سماعت فرمائے۔ ابو جہل نے کہا کہ واللہ ان محمدن لصادق، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سچے ہی ہیں، آپ صادق ہیں۔ وما کذب محمد قط صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ ابو جہل کا یہ نظریہ ہوا کرتا تھا کہ کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر اخنس بن شریک نے کہا کہ جب تم ان کو سچا مانتے ہو تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ ان پر ایمان لے کر آ جاؤ تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو ابو جہل نے پھر کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے اس کو جواب دیا، کہا کہ جھنڈا بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اور مشورے بھی سارے لوگ انہی سے لیا کرتے ہیں، کعبے کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہے کہ یہی لوگ خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور اب اگر نبوت بھی انہی کو مل جائے گی تو پھر ہمارے لیے باقی کیا بچے گا؟ یعنی یوں وہ اپنے حسد کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کر آیا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین، آپ کو سچا وہ اپنے نظریے میں مانتا تھا، اس کو پتا تھا، لیکن حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کہ حسد بہت بری بیماری ہے، کہ حسد کی وجہ سے بندے کا جینا مرنا جو ہے یہ دشوار ہو جاتا ہے، کہ حسد کی وجہ سے بندے کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، کہ بار بار اس کو بلا وجہ ہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا تھا، وہ بھی اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع کر بیٹھا، وہ بھی مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں حسد کی وجہ سے۔ حسد سے ہمیں بچنا چاہیے، اور حاسد ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد سے اللہ کی پناہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں ملتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ اگر ایک لفظ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں پہلے کبھی جھوٹ بولا ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو لوگ آپ پر ایمان نہ لاتے، کیونکہ وہ تو مثال دیتے کہ پہلے بھی آپ نے جھوٹ بولا تھا معاذ اللہ، اور اب بھی ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں اپنایا، جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر لوگوں کو بھی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، لیکن آپ کو کاذب نہیں کہا گیا، جھوٹا نہیں کہا گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت یہ بہت زیادہ عام تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کھلی کتاب تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کا کبھی ایک لفظ بھی نہیں اپنایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، اے عاشقان رسول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جھوٹ سے دور رہیں۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ آج ہم بات بات پر اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے سچائی کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے صادق و امین ہونے کے حوالے سے، آپ کی سیرت میں اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت سے جھوٹ کو دور فرمانے کی تعلیم دی ہے اور سچ کو اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ آج جو بندہ سچا ہے اس کی ویلیو مارکیٹ میں بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا لیول خاندان میں بھی اچھا ہوتا ہے، دوست احباب میں بھی وہ اچھا بندہ گردانا جاتا ہے، اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نہ معاشرے میں عزت پا سکتا ہے، نہ خاندان میں اس کی ویلیو ہوتی ہے، قدم قدم پر ناکامی اس کے قدم چومتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق ملتا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت کا ان کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ قیصر بادشاہ کے پاس
چلے جاتے ہیں اور قیصر بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ بادشاہ ان سے اور بھی کافی سوالات کرتا ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی کہتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں تم بات کر رہے ہو مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی ان کی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر بادشاہ نے یہ جواب دیا، کہنے لگا کہ جو کبھی مخلوق کے بارے میں اس نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر وہ خالق کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہٰذا جو وہ کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے آپ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار اور مخلص لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی چوٹی پر تشریف لے جاتے ہیں اور صفا کی کوہ صفا یعنی صفا کے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ہوشیار ہو جاؤ، اے فلاں کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو اس وقت جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر انہوں نے جواب یہ دیا کہ ما جربنا علیک کذبا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی اس بات کو ضرور مانیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ یہ واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت اتنی زیادہ معروف تھی، اتنی زیادہ مقبول تھی کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان پر جو ہے فوراً کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے کتنے سچے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی کچھ وعدے کرتے ہیں، وعدہ ہمیں نبھانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے کتنے سچے تھے، آپ کس طرح وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ نہیں مدنی چینل کے ناظرین، ایسا نہیں کہنا چاہیے، وعدے سارے ہی پورے کرنے چاہیے۔ وعدے کو پورا کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ عبداللہ بن ابی الحمصا یہ بیان کرتے ہیں کہ قبل بعثت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کوئی چیز خریدی، میں نے ان کو بیچی۔ اب جب وہ چیز دینے کا وقت آیا تو وہ چیز میرے پاس، یعنی جو چیز خریدی گئی تھی وہ پوری میرے پاس مکمل موجود نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہیں کھڑے ہوں، میں جا کر باقی چیز بھی، باقی مال بھی لے آتا ہوں، پھر آپ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس کے انتظار میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں جا کر اپنے دیگر کاموں میں لگ گیا اور وہ مال لے کر جانا میں بھول گیا، میرے ذہن میں نہ رہا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو حضور سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو، میں مال لے کر آتا ہوں۔ اب 3 دن کے بعد مجھے یاد آتا ہے، وہ شخص بیان کرتا ہے کہ 3 دن کے بعد جب میں اسی مقام پر جاتا ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مجھے کھڑے نظر آتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر مجھے موجود نظر آتے ہیں۔ میں دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے جھاڑا نہیں، مجھے جو ہے وہ بے عزت نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا، یا فتیٰ قد شققت علی وانا ہا ہنا منذ 3 انتظرک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وعدے کی پاسداری فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی وعدے کو پورا کرنا چاہیے،
وعدہ کریں تو پورا بھی کریں۔ یہ ہماری جو ہے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام نے ہمیں سچائی کی بھی تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، فرمایا سچائی کو لازم پکڑ لو، فإن الصدق یہدی الی البر، فرمایا کہ بے شک سچائی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنۃ، اور نیکیاں بندے کو جنت میں لے کر جایا کرتی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعامات و اکرامات کی بارش فرماتا ہے، بڑے فضائل اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، فرمایا فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹ بولنے والا بندہ۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث کو ترمذی اور بخاری مسلم کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عادت جھوٹ بولنے کی عادت تھی، کہ حضور علیہ السلام جھوٹ بولنے کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ آج ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذاق میں تو جھوٹ چلتا ہے، ارے یہ تو مذاق ہی تھا، میں تو مذاق ہی کر رہا تھا، اس طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک آپ نے سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ مذاق میں بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا تب تک وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو یہ ساری روایات، یہ سارے واقعات، یہ ساری احادیث ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہم سچائی کو اپنائیں اور جھوٹ سے پیچھا چھڑائیں، جھوٹ سے جان چھڑائیں۔ ایک کامل مسلمان سچائی کو اپنانے والا ہوتا ہے اور جھوٹ سے دور ہونے والا ہوتا ہے۔ 20 واقعات آپ کو حضور علیہ السلام کی صداقت و امانت پر اور بھی مل جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا غور کریں کہ انسانیت پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں صداقت و امانت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اگر انسانیت کو سچائی کی تعلیم نہ ملتی، اگر جو ہے امانت کی تعلیم نہ ملتی تو معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہوتا، کتنا فراڈ ہو چکا ہوتا، معاشرتی کتنے مسائل پیدا ہو چکے ہوتے۔ آج بھی جو ان پر عمل نہیں کرتے اس معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر یہ تعلیم ہی نہ ملتی، اس پر عمل ہی نہ ہوتا، پھر انسانوں کا کیا حال ہونا تھا، کتنا برا حال ہونا تھا۔ آپ تھوڑا غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یقیناً نبی کریم علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں صداقت و امانت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امانت داری کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد دیانتی سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔